آفتاب اقبال کو سلمیٰ کی آنکھیں پہلے بھی پرکشش محسوس ہوتی تھیں، لیکن اس ملاقات کے بعد ان آنکھوں کے لیے اس کے چہرے کا پس منظر بھی سامنے آ گیا تو انہیں وہ آنکھیں اور بھی پرمانے لگنے لگیں۔ ان آنکھوں کے زیریں کنارے تقریباً ایک سیدھی قطار میں تھے، جبکہ بالائی کنارے زیریں کنارے کے بالمقابل ایک نفیس سی خاص لگاتے تھے۔ یہ باتیں انہیں کچھ غیر معمولی لگتی تھیں، کیونکہ انہوں نے غور کیا کہ ان کے ارد گرد موجود زیادہ تر لوگوں کی آنکھیں زیریں کنارے سیدھی لکیر کے بجائے ایک معکوس قوس کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کی چہروں پر اداسی کا تاثر ہوتا تھا، جو قوس کی گہرائی کے حساب سے کم یا زیادہ نظر آتی تھی۔ لیکن سلمیٰ کی آنکھوں کے زیریں کنارے میں کسی قوس کی غیر موجودگی اور بالائی کنارے میں قوس کی نفاست نے انہیں غیر معمولی وقت دے دی تھی۔ جن لوگوں کی آنکھیں زیریں کنارے معکوس قوس کی شکل کے ہوتے ہیں، ان میں کچھ لوگ کسی سے کچھ سوال کرتے وقت یا تجسس کے وقت ان کناروں کے قوس کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ اس لیے آفتاب کو سلمیٰ کی آنکھیں ہر وقت کچھ پوچھتی متجسس لگتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے مخاطب کی باتیں بہت غور اور دلچسپی سے سن رہی ہے۔ اس کی آنکھوں کے اندر خریے بھی انتہائی سیاہ اور چمکدار تھے۔ بات کرتے وقت وہ اپنے چہرے کو سیدھا نہ رکھتی، بلکہ کبھی بائیں جانب ترچھا کرتی، کبھی دائیں جانب۔ کوئی ایسی لڑکی ہو جو کبھی دائیں اور کبھی بائیں ٹانگ پر اپنا وزن ڈال کر کھڑی ہونے کی عادی ہو۔ جب وہ ان کی باتیں سن رہی ہوتی تو اس کی متجسس نگاہوں کو اپنی آنکھوں، ہونٹوں، رخسار اور سر کے بالوں اور شرٹ پر بے چینی سے کچھ کھوجتے ہوئے محسوس کرتے۔ ایسا محسوس ہوتا وہ آنکھیں آپ سے کوئی بہت سے راز اگلوانا چاہتی ہیں۔ یہ وہی آنکھیں تھیں جن کی اپنی آنکھوں سے جڑت ان پہلی چیزوں میں سے ایک تھی جو آفتاب اقبال کو اس کے تعلق سے پسند آئی تھی۔ آفتاب اقبال کو ان آنکھوں کے لیے ایک فقرہ انگریزی میں ہی سوچ سکا: ہر ویری انٹیمیٹ آئیز۔ دونوں آنکھوں کے درمیان اس کی ستون ناک، اس کے نیچے بالائی ہونٹ پتلا اور زیریں بھی باریک لیکن ایک قوس کی شکل میں تھا۔ یہ ہونٹ ایک پاؤٹ کی شکل میں بالائی ہونٹ سے جدا رہتا اور دونوں ہونٹوں کے درمیان اس کے موتیوں جیسے دانتوں کا متناسب قطار دکھائی دیتی رہتی۔ مسکراہٹ کی مختلف حدود میں یہ دانت کبھی کم اور کبھی زیادہ دکھائی دیتے اور آپ انہیں اور زیادہ دیکھنے کے شوق میں کوشش کر کے کوئی دلچسپ بات چھیڑ دیتے۔ 19واں حصہ۔ سلمیٰ کے والد صاحب کی فون کال میرے لیے کوئی خوشگوار یاد نہیں، پھر بھی وہ کال کبھی بھلا نہیں سکا۔ اتوار چھٹی کا دن تھا۔ انہوں نے دوپہر کے وقت میرے گھر کے نمبر پر کال کی تھی۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو مجھے حیرت ہوئی۔ مجھے یاد ہے کہ ان کے برفیلے لہجے کے سبب میری چھٹی حس مجھے زوردار طریقے سے خبردار بھی کرنے لگی تھی۔ پہلی چیز جو میں نے سوچی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے سلمیٰ کو اپنی فیملی کے بارے میں سب کچھ بتانے کے فیصلے پر عمل درآمد بہت تاخیر کر دی ہے، اور اب میں پہلی فرصت میں یہی کام کروں گا۔ مگر مجھے روایتی سا فقرہ لکھتے ہوئے بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ تقدیر میرے ساتھ کھیل چکی تھی۔ تکلیف اس لیے کیونکہ میں اس خیال کا حامی ہوں کہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے۔ خود میں نے اپنی زندگی سے لڑ کر اپنے لیے خود راستے پیدا کیے تھے۔ میری جدوجہد کے راستے میں ایک چیز بار بار آ کر حائل ہو جاتی تھی، اور وہ تھی میری فیملی کا ماضی۔ سلمیٰ کے والد نے کہا تھا سلمیٰ کو میرے بارے میں اور میرے فرقے کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا، اور اب میرے لیے مناسب ترین یہ تھا کہ میں فوری طور پر استعفیٰ دے دوں، ورنہ میرے خلاف ہراسمنٹ کی انکوائری شروع کرانے میں انہیں 2 منٹ لگیں گے۔ میں اس موضوع پر سلمیٰ سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر موبائل کی تبدیل کرنے سے پہلے اس کا ایک SMS مجھے آیا: I never thought you were a liar۔ میں سلمیٰ کو بتانا چاہتا تھا کہ جھوٹ بولنے کی نوبت تب آتی جب مجھ سے کوئی سوال پوچھا جاتا، میں اس کا غلط جواب دیتا۔ بظاہر ایک حقیقت کو چھپائے رکھنا سلمیٰ کے نزدیک جھوٹ بولنے کے مترادف ہے۔ شاید وہ ریئلٹی ایسی تھی کہ کسی بھی شخص سے ذرا سا بھی قریبی تعلق بن جانے پر اس کا اظہار نہ کیا جائے تو یہ عمل تقیہ نہیں بلکہ جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ مگر یہ کیسے طے کرتا کہ سلمیٰ میرا تعلق اب اس مرحلے میں آ چکا، اسے وہ بات بتانا لازمی ہے؟ میرا تو یہ خیال تھا ابھی ہم دوستی کے مرحلے پر ہیں۔ ایک ساتھ زندگی بتانے کا خیال اگر سلمیٰ کو نہ آیا تو میں اس کا ذکر کبھی نہیں کروں گا۔ اگر ایسا کوئی خیال سلمیٰ کے ذہن میں موجود تھا تو اس کا قصور وہ تھی، میں نہیں تھا۔ بہرحال اس تازہ صورتحال پر بہت دکھی تھا، مگر حسب عادت میں نے طے کیا کہ اپنی صورتحال کو فکری بنیاد ڈھونڈی جائے۔ 20واں حصہ۔ میرے لیے بات عجیب تھی کہ یہودی فلسفی بروچ سپائنوزا کے خیالات سے متفق نہ ہونے کے باوجود آج چوتھی مرتبہ ایک ایسی صورتحال سے دوچار تھا جو سپائنوزا کی زندگی میں بھی پیش آ چکی تھی۔ بروچ سپائنوزا بطور انسان مجھے بے حد پسند تھا۔
لیکن مسئلہ جبر و قدر کے بارے میں اس کا نظریہ یہ تھا کہ تمام تر اختیارات خدا ہی کو حاصل ہیں جس نے انسان کی تقدیر طے کر دی ہے۔ میرا موقف یہ تھا اگر یہ نظریہ درست بھی ہے تو اب بھی قابل عمل نہیں، اور یہ نظریہ انسان سے اس کی زندگی کی غیر متوقع حالات میں عمل کی طاقت سلب کر دیتا ہے۔ میرے لیے یہ بات عجیب تھی کہ اسپائنوزا کے نظریات سے متفق نہ ہونے کے باوجود وہ میری زندگی میں بار بار ایک مثال بن کر کیوں آتا ہے۔ اسپائنوزا ایک مظلوم اقلیت سے تعلق رکھتا تھا، لیکن سچائی کی تلاش میں اس نے یہ بات قبول کر لی تھی کہ یہودی ربی اس سے اپنے دین سے خارج قرار دے دیں۔ میں بھی اپنے فرقے کو مظلوم سمجھتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی میں اپنے فرقے کے تمام تر عبادات و مجالس سے دور رہتا ہوں۔ اسپائنوزا کے والدین کو اپنے بیٹے پر کوئی فخر نہیں تھا، اور والد کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد اسپائنوزا کی بہن نے ہتھیانا چاہی تھی۔ اسپائنوزا نے مقدمہ لڑا، جیتا، اور پھر وہ جائیداد اسی بہن کے حوالے کر دی جس کے خلاف وہ مقدمہ لڑ رہا تھا۔ تنہائی کے بہت سے برسوں پر مشقت، معاشی جدوجہد نے میری ماں کو اور خود مجھے ایسا غیور بنا دیا کہ ہم ابو کی جائیداد میں سے کسی حصے کے خواہ نہیں تھے۔ ابو کی وفات کے بعد ان کی جائیداد پر ان کے بھائی کمال خان نے قبضہ کرنا چاہا تو میں ڈٹ گیا تھا۔ یہی وہ موقع تھا جب امی کے ابو کی نئی وائف سلطانہ بیگم سے تعلقات بحال ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی LLB کی ڈگری کا بھرپور فائدہ اٹھا کر اپنے چچا کی بھی جانب سے اپنے فرقے کا مسئلہ عدالت میں اٹھانے کے جانے کے باوجود مقدمہ جیت گیا۔ مقدمہ جیتنے کے بعد میں نے شرعی قوانین کے مطابق اپنے والد کی جائیداد سلطانہ بیگم، جاوید اقبال اور اپنی تینوں بہنوں میں اور خود میں تقسیم کی۔ اس کے بعد اپنا حصہ بھی باقی سب میں برابر کے تقسیم کر دیا۔ امی نے اپنے شوہر کی جائیداد اپنی 3 بیٹیوں میں تقسیم کر دی۔ اسپائنوزا نے اپنے ایک استاد کی بیٹی سے محبت کی تھی اور محبت کرتے وقت یہ بھول گیا تھا کہ وہ لڑکی مسیحی ہے اور وہ خود یہودی، حالانکہ یہودی تو صرف اس کا باپ تھا۔ میں بھی سلمیٰ سے تعلق کے دوران یہ چاہتا تھا کہ یہ بات بھلا رہوں کہ میں ایک احمدی ماں کا بیٹا تھا۔ آج زندگی کے اہم مرحلے پر مجھے اسپائنوزا کی یاد آ رہی ہے۔ جب اسپائنوزا نے روزگار کے تمام دروازے بند کر دیے گئے تھے تو اس نے عد سے چمکانے کا کام شروع کیا تھا۔ آج میں اپنی یونیورسٹی کی کیریئر کو خیر بات کہہ چکا ہوں۔ مجھے کسی نئے پیشے کا انتخاب کرنا تھا جو میری اولین محبت یعنی تعلیم سے الگ ہو۔ میرے پاس LLB کی ڈگری ہے، شاید اب مجھے وکالت شروع کر دینی چاہیے۔ میں جبر و اختیار کے بارے میں لاحول کے خیالات سے خود کو متفق پاتا ہوں، لیکن میرے لیے یہ عجیب بات ہے جب میں اسپائنوزا کے خیالات سے متفق نہیں تو وہ بار بار میری زندگی کی ایک مثال بن کر کیوں آتا رہتا ہے۔ 21واں حصہ۔ ملان کنڈیرا کے ایک ناول لافانیت مورٹی کا تذکرہ اس کے دیگر ناولوں کی نسبت کم کیا جاتا ہے۔ یہ ناول اس نے عجیب بے فکری کے عالم میں لکھا ہے، بلکہ لگتا ہے یہ اسے اس بات کی بھی فکر نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا ناول لکھ پا رہا ہے یا نہیں۔ ناول کے مرکزی کردار ایگنس اور اسپاگ سے بس یوں ہی منتخب کر لینے کے بعد وہ اس کی ایک چہل قدمی اور اس کے ماں باپ کی کہانی سناتا ہے۔ پھر دوسرے باب میں گوئٹے کی ایک کم عمر مدہ بیٹنا کا قصہ لے کے بیٹھتا ہے جو گوئٹے کی اس لافانیت کا حصہ بن جانا چاہتی ہے جو گوئٹے کی زندگی میں ایک ہی طے شدہ امر بن چکی ہے۔ بیٹینا گوئٹے کی ماں سے بھی ملتی رہی ہے، اسے گوئٹے کے بچپن کے قصے سن چکی ہے۔ گوئٹے جو بقول کنڈیرا اپنی لافانیت کے ایڈمنسٹریٹر ہے، بیٹینا سے خائف ہے کیونکہ وہ اپنی طبیعت کے باعث اس کی لافانیت میں اس سے زیادہ حصے پر اپنا استحقاق جتا سکتی ہے جتنے کی وہ در حقیقت مستحق ہے۔ دوسری یہ کہ گوئٹے لافانیت کے لیے اپنا جو امیج چھوڑ کر جانا چاہتا ہے، بیٹینا اس میں گڑبڑ کر سکتی ہے۔ ناول کے تیسرے باب میں ایگنس، جس کے بارے میں اب کہیں جا کر کنڈیرا کو خیال آیا ہے کہ وہ کافی دیر پہلے اپنے ناول کے مرکزی کردار کو بھلائے بیٹھا ہے، کے شوہر پول کا ذکر آتا ہے۔ پول ایک دوست برنارڈ جو ٹی وی پر ایک شو کرتا ہے، اسے ایک روز بتاتا ہے کہ ایک شخص اس کے گھر پر آ رہا ہے، اسے بتایا کہ اس نے ایک ڈپلومہ عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ برنارڈ اپنا ڈپلومہ کھول کر دیکھتا ہے تو اس پر تحقیق ہوتا ہے، تصدیق کی جاتی ہے کہ مسٹر برنارڈ برٹن ایک سند یافتہ چوتیا ہے۔ ظاہر ہے برنارڈ اپنے آبائی پیشے سیاست چھوڑ کے صحافت میں آیا تھا۔ یہ بالکل پسند نہیں کرتا اسے نہ صرف ایک مستند چوتیا قرار دیا جائے بلکہ اسے بات کو ایک ڈپلومہ کی شکل میں اسے پیش بھی کیا جائے۔ پال خود بھی ایک ریڈیو شو کی میزبانی سے محروم کیا جا چکا اور سوچتا ہے کہ ہم نہیں جانتے دوسرے لوگ کیوں ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہم میں کیا بات انہیں بری لگ جاتی ہے اور کیوں وہ ہم سے خار کھانے لگتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا اوور ایکسپوجر بھی اس کی ایک وجہ ہے، لیکن کنڈیرا اس سے کچھ اور نتائج اخذ کرنے کی جانب نکل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہماری ذات محض ایک وہمہ ہے، ایک ایسی شے جو طے شدہ نہیں ہے، حقیقی چیز صرف ہمارا امیج ہے جس سے ہم
جاتے ہیں، وہ امیج جو دوسروں کی نظر میں ہوتا ہے۔ امیج سازی کے بارے میں سب سے بڑا ستم یہ ہے کہ امیج آپ خود نہیں بلکہ دوسرے بناتے ہیں۔ وہ آپ کی منمانی تشریح و توضیح کرتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک ایسا ستم ضریب بھی ثابت ہو سکتا ہے جو صرف ایک فقرے کی مدد سے آپ کی امیج کو ایک ایسا رخ دے کر حقیقت سے دور کا واسطہ نہ ہونے کے باوجود آپ کو دیکھ کر اس فقرے کا خیال آنے لگے۔ جیسے کسی ستم ظریف نے برنارڈ کو ایک سند یافتہ چوتیا کہہ دیا۔ گوئٹے ایسے ہی کسی ستم ظریفی سے اپنی لفانیت کو محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ آفتاب اقبال جس صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں، اس میں انہیں بھی اصل فکر اپنے امیج کی ہے۔ وہ اپنے سیاسی اور مذہبی نظریات کی بنا پر اپنے لیے منحرف، غدار اور کافر جیسے لقبات کے لیے تو تیار تھے، مگر یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک روز انہی لڑکیوں کو جنسی طور پر حصہ کرنے والے شخص کے طور پر بھی بدنام کیا جا سکتا ہے۔ منحرف، غدار اور کافر جیسی تہمتیں لگنے سے انہیں خود پر کسی غازی ہونے کا گمان ہوتا تھا، ایک غازی جو جنگ میں زخم ہے اور اپنے زخم دیکھ کر نظریے اپنے کاغذ پر جس کا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے، اپنی ثابت قدمی جسے پہ اور فخر ہونے لگتا ہے۔ لیکن لڑکیوں کو جنسی ہراساں کرنے والے شخص کا امیج انہیں کسی طور پر گوارا نہیں تھا۔ اس امیج سے بچنے کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس متوقع امیج پر اتنے خائف تھے کہ انہوں نے خود کو مار ڈالنے کی امکان پر بھی غور کیا تھا، لیکن دیگر باتوں کے علاوہ یہ دلیل ان کے سامنے آئی کہ اس موقع پر ان کی غیر متوقع موت انہیں اس امیج سے متصف کر دے گی جس سے بچنے کے لیے وہ موت تک کے امکان پر غور کر رہے تھے۔ ایسے میں انہیں سلمیٰ باپ کا یہ مطالبہ بہت چھوٹا محسوس ہوا کہ اپنی نوکری سے مستعفی ہو جائیں۔ انہوں نے وائس چانسلر کے نام اپنا استعفیٰ تحریر کیا، جس میں ملازمت جاری رکھنے سے انکار کی بنیاد پر ذاتی وجوہات کو قرار دیا۔ اس استعفے کو ایک فوٹو کاپی انہوں نے سلمیٰ کے والد کو بھی ارسال کر دی۔ 31 دسمبر 2007 کی رات آفتاب اقبال نے اپنی زندگی کے پرانے واقعات کو دنیا کے کچھ نئے واقعات سے جوڑ کر نتائج اخذ کرنے کی کوشش میں گزاری۔ اس میں 4 روز پہلے بے نظیر بھٹو کو راولپنڈی کے لیاقت آباد میں جلسے سے واپسی پر قتل کر دیا گیا تھا۔ حکومت کا کہنا تھا اگر بے نظیر کی گاڑی سن روف سے اپنا سر باہر نہ نکالتی تو دھماکے کے باوجود اس کی جان بچ سکتی تھی۔ ساتھ ہی انہیں سلمیٰ سے یونیورسٹی کے باہر اپنی ملاقات کے فیصلے اور اس کے نتیجے میں اپنی زندگی میں پیدا ہونے والے مصائب کا بھی خیال آیا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کیا وہ چیز تھی جو ایک اچھے بھلے سلجھے سمجھ بوجھ رکھنے والے شخص کو ایسے فیصلے کی جانب لے گئی اس کے لیے بڑا نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ کیا یہ تقدیر ہے؟ انہوں نے سوچا۔ وہ تو اس بات کے قائل رہنے کے لیے کوشاں رہے تھے کہ آدمی اپنی تقدیر خود بناتا ہے۔ کیا ان کی زندگی کے 2 بڑے واقعات ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں تھے؟ تقدیر انسانی زندگی میں خود سے بھی مداخلت کر سکتی ہے، اور بعض اوقات بہت اوچھی مداخلت۔ جس روز بے نظیر کا قتل ہوا، آفتاب اقبال بھی لیاقت باغ میں موجود تھے۔ کراچی میں ان کے بھائی جاوید اقبال ایک دوست بھی ان کے گھر ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ اپنے طور پر جلسے میں گیا تھا۔ صادق نام کا وہ شخص آفتاب اقبال کو خاصا مخبوط الحواس لگا تھا، کسی بیل سوار جوان کی تلاش میں تھا۔ اس کا کہنا تھا وہ بیل سوار اسے مری روڈ کے کسی مزار پر ملنے والا ہے۔ آفتاب اقبال کے پاس ایسے ضعیف الاعتقاد لوگوں کے لیے وقت نہ تھا نہ صبر، اس لیے انہوں نے اس سے بحث کی زیادہ کوشش نہیں کی۔ جلسے کے روز صادق صبح ہی گھر سے غائب ہو گیا تھا اور پھر رات کی تک دکھائی نہیں دیا۔ رات تک پاکستان کی تاریخ ایک اور خونی باب میں قلم بند کیا جا چکا تھا، اور آفتاب اقبال کے غصے میں یہ سوچ کر اور اضافہ ہو رہا تھا کہ صادق ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ وہ نیند کی گولی لے کر سو جانا چاہتے تھے اور صادق کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ 12 بجے کے قریب دروازے پر دستک ہوئی اور صادق ان کے دروازے پر نامیدار ہوا۔ آفتاب اقبال اپنی طبع کے برخلاف اس پر ناراضگی کا اظہار کیا تو اس نے کہا دھماکہ بیل سوار جوان نے ہی کیا۔ اس پر آفتاب کا غصہ چند ہو گیا، لیکن وہ صبر کا گھونٹ بھرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ صبح انہوں نے صادق کا چہرہ دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ رات بھر روتا رہا اور اس روز واپس کراچی روانہ ہو گیا تھا۔ لیاقت آباد میں جلسے کے دوران آفتاب اقبال نے حاضرین کی تعداد جاننے کے لیے کئی بار کھڑے ہو کر جلسے گاہ پر نظر دوڑائی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ جلسہ زیادہ کامیاب نہیں ہوا تھا۔ وہ لیاقت باغ جسے 90 کی دہائی میں بے نظیر نے دور دور تک بڑھ دیا تھا، کئی جگہوں میں خالی پڑا ہوا تھا۔ جلسہ کے شرکا بھی ویسا جوش و خروش نہیں تھا، اور ملک بھر میں جلسوں کو خطاب کر کے اپنا گلا خراب کر بیٹھنے والی بے نظیر حاضرین کا جوش بڑھانے کے لیے اپنی طاقت سے زیادہ کوشش کر رہی تھی۔ بے نظیر کی تقریر کے دوران ہی بہت سے لوگ اٹھ کر جانا شروع ہو گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر آفتاب کو بے نظیر کا خیال آ گیا تھا وہ کیا سوچتی ہوگی جس شہر سے اس کے باپ کی لاش لڑکانا بھیجی گئی، وہاں سے کے لوگ آج بھی اس سے ہمدردی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بے نظیر کو راولپنڈی سے کتنی نشستیں ملیں گی؟ 6 میں سے شاید 2، مگر پنڈی شہر اور کینٹ علاقے سے تو شاید ایک بھی نہیں، ایسا آفتاب اقبال نے سوچا۔ جلسے سے نکل کر وہ بھی لیاقت باغ لائبریری کے پاس پہنچ
پہنچے تھے کہ ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی۔ دھماکہ لیاقت روڈ کی طرف ہوا تھا۔ آفتاب بھاگتا ہوا دھماکے کی جگہ پر گیا تھا اور زخمیوں اور ایمبولینسوں میں سوار کرنے میں مدد کر رہا تھا۔ وہاں بے نظیر کی گاڑی موجود نہیں تھی، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے تھے دھماکہ اس کی گاڑی کے پاس ہوا ہے۔ شام تک پورے شہر میں پہلے اس کے زخمی ہونے اور پھر اس کی موت کی افواہ گردش کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ وہ دن بھی عجیب تھا۔ آفتاب کو بڑے عرصے بعد کراچی سے اپنی ستیلی امی کا فون آیا تھا۔ سلطانہ آنٹی بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ رو رو کر آفتاب سے اس کا حال پوچھ رہی تھی۔ 2.5 ماہ پہلے بے نظیر کے قافلے پر کراچی میں جو حملہ ہوا تھا، اس کی رپورٹنگ آفتاب کے ستیلے بھائی جاوید نے ہی کی تھی۔ آنٹی اس سے پہلے واقعے پر بہت ہی خوفزدہ تھیں، لیکن بے نظیر کے قتل نے تو انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ ان کے پہلے فون پر تو آفتاب نے انہیں رسمی طور پر بتایا تھا کہ وہ خیریت سے، لیکن رات کو پھر ان سے ان کا فون آیا۔ اس میں کوئی 1 گھنٹے تک بات کرتی رہیں۔ سلطانہ نے مارشل لاء دور میں بھٹو خاندان کے لیے اپنی اور آفتاب کے والد کی اقبال محمد خان کی ہمدردی کے قصے سنائے تھے اور بتایا تھا کہ آج انہیں اقبال محمد خان بہت یاد آ رہے ہیں۔ آفتاب نے انہیں دلاسا دیا، ان کے غم میں ایسا شریک ہوا کہ خود اپنی آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھا۔ اپنی ماں پر سوتن لانے کی 29 سال بعد آفتاب نے پہلی مرتبہ اپنے دل میں محسوس کیا کہ سلطانہ آنٹی بھی اس کی ماں ہو سکتی ہے۔ آج 31 دسمبر کی رات وہ اپنے ذاتی دکھ کو اپنے ملک کے دکھ سے ملا کر دیکھ رہا تھا کہ ان دونوں کا سبب کیا ہے، ان میں تقدیر کہاں تک ملوث ہے۔ اگر وہ اپنے آخری دن اپنی سر گاڑی کی چھت سے باہر نہ نکالتی تو بچ جاتی، کیونکہ گاڑی کے اندر موجود اس کے کسی ساتھی کے جسم پر خراش تک نہیں آئی تھی۔ اس کے جسم پر زخم کا صرف ایک نشان پایا گیا تھا۔ اس کے سر کے ایک جانب زخم تھا جو امکانی طور پر پستول کا نہیں تھا۔ پستول چلانے والے نے کی گولی بھی ضائع گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہی خودکش دھماکہ ہوا تھا، اس کی شدت سے اس کا سر گاڑی کے سن روف کے لیور سے زور سے ٹکرایا تھا کہ اس کی کھوپڑی کی وہ جگہ کھل گئی تھی۔ مگر اس کی زندگی میں اور بھی تو بہت سے ہیڈ شی ناٹ تھے۔ مگر اس نے مشرف کے لال مسجد پر دھاوے کی حمایت نہ کی ہوتی تو مذہبی جنونی اس کی جان لینے پر یوں نہ تلے ہوتے۔ اگر اس نے پاکستان نہ آ کے مشرف کا مشورہ قبول کر لیا ہوتا، اگر اس نے فاروق غاری کو پاکستان کا صدر نہ بنایا ہوتا، اگر اس نے مشرف کے ساتھ 2002 میں ڈیل کر لی ہوتی یا اس سے پہلے بھی، لیکن ایسے کوئی ہیڈڈ ناٹ بین تھے جنہوں نے اس کی مدد کر کے اقتدار کے ایوانوں تک اس کا راستہ ہموار بھی کیا تھا۔ ان میں طیارے کے حادثے میں ضیاء الحق کی موت اور پھر 1993 کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نواز شریف پر عدم اعتماد میں جانا بھی شامل تھا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی پوری تاریخ ہیڈڈ بین ہیڈڈ ناٹ بین جیسے اتفاقات سے بھری پڑی ہے۔ اگر بھٹو 11 جنرلوں کو سپر سیڈ کر کے ضیاء الحق کو آرمی چیف نہ بناتا، اگر بھٹو مجیب الرحمان کو پاکستان کا وزیر اعظم تسلیم کرنے پر تیار ہو جاتا، اگر ایوب خان نے پاکستان کے سیاسی عمل کا راستہ روک کر 1958 میں مارشل لاء نہ لگا دیا ہوتا، اگر 1951 میں راولپنڈی کے لیاقت باغ میں لیاقت علی خان کو قتل نہ کر دیا جاتا، اگر جناح کو خیمہ پاکستان کے 1 سال بعد ہی مشکوک حالت میں انتقال نہ کر گئے ہوتے تو پاکستان کی تاریخ شاید بہت ہی مختلف ہوتی۔ لیکن پھر پاکستان کے قیام کی تاریخ میں تو بہت ہی ہیڈ اٹ ناٹ بین موجود تھے۔ اگر نہرو 1946 میں کیبنٹ مشن منصوبے کے بارے میں بے تکا سا بیان نہ دیا ہوتا جو اس کی مخالفت پر محمول کیا گیا تو پاکستان کے قیام کا معاملہ کم از کم اگلے 10 برسوں کے لیے ٹل جاتا۔ اگر 1937 کے انتخابات کے بعد بننے والی کانگریسی سرکاروں نے مسلم لیگ کے ساتھ اقتدار میں وافر شراکت کا فیصلہ کیا ہوتا تو شاید مسلم لیگ 1940 میں قرارداد لاہور میں یہ مطالبہ نہ کرتی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے الگ ریاستیں بنا دی جائیں۔ لیکن اس سے بھی پہلے 1757 میں میر جعفر نواب سراج الدولہ کے ساتھ دیتا تو ہندوستان میں اپنی کالونی قائم کرنے کی انگریزوں کی کوشش ابتدا میں ہی ناکام ہو جاتی۔ احمد شاہ ابدالی اگر دہلی پر حملہ کر کے مراٹھوں کو شکست نہ دیتا تو شاید ہندوستان میں ہمارا کوئی ہم وطن ایک مضبوط مرکزی حکومت قائم کر دیتا۔ اس سے پہلے اگر اورنگزیب اپنی فوجی طاقت اور خزانے کو دکن کی فتح پر ضائع نہ کرتا جو اس کے مرنے کے برسوں بعد پھر سے آزاد ہو گیا، اور اس سے پہلے اگر تخت نشینی کی جنگ میں مذہب پسند اورنگزیب کے بجائے مذہبی روادار شکوہ جیت جاتا، اور اس سے پہلے اگر جہانگیر انگریزوں کی تجارتی کوٹھیاں قائم کرنے کی اجازت نہ دیتا تو شاید ہندوستان کی تاریخ مختلف ہوتی۔ اس بارے میں حتمی طور پر کون کچھ کہہ سکتا ہے۔ ایک سوچ سے ایک اور سوچ آفتاب کے ذہن میں راستہ بتاتی چلی گئی۔ ابو کے ترکے سے حاصل ہوئی بوتلوں میں سے میز پر رکھی ہوئی ایک بوتل پر ڈیزائن آرٹ کا نمونہ نظر آ رہا تھا۔ 23واں حصہ۔ آفتاب اقبال نے تاریخ کے مستقبل کے لیے امکانات بے انتہائی
تذکرہ کیا وہ فلسفے کے شعبے میں مسئلہ جبر و قدر سے جڑ جاتا ہے، یعنی ہمارے پاس فیصلوں کے لیے بہت سے آپشن یا بہت سی راہیں کھلی پڑی ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک یا کچھ آپشن منتخب کر کے اپنا مستقبل منتخب کرتے ہیں اور ایک طریقہ سے اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ خورخے لوئس بورخیس نے 1941 میں ایک کہانی لکھی تھی، گارڈن آف فورکنگ پاتھس، جس کا کام چلاؤ سا ترجمہ اردو میں ہوگا گھومتے گھماتے راستوں کا باغ۔ یہ تہ دار کہانی ایک چینی پروفیسر ڈاکٹر یوسن کے دستخط شدہ بیان پر مشتمل ہے۔ چینی پروفیسر دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی جرمنی کے جاسوس کی حیثیت سے برطانیہ میں رہ رہا ہے۔ چینی پروفیسر ایک روز پتہ چل جاتا ہے کہ برطانوی خفیہ ایجنسی MI5 ایک اہلکار برطانیہ میں اس کے رابطۂ کار تک پہنچ چکا ہے، اب کسی لمحے خود اس تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اپنی تقریباً یقینی گرفتاری سے پہلے ایک آخری کام کرنا ہے، وہ یہ کہ اس برطانوی توپ خانے کے ایک ذخیرے کا پتہ چلا ہے اور وہ یہ پتہ اپنے جرمن دوستوں کو بتانا چاہتا ہے۔ جس جگہ برطانوی توپ خانے کا ذخیرہ موجود ہے، اس کے قریب ہی ایک ماہر جینیات ڈاکٹر اسٹیفن البرٹ بھی رہتا ہے۔ چینی پروفیسر اسے ملنے جاتے ہوئے راستے میں اپنے آباء و اجداد میں سے ایک شخص کو یاد کرتا ہے جس نے اپنی زندگی میں دو اہم ترین کاموں کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ ایک کام ایسا ناول لکھنا جو بہت ضخیم و عریض ہو اور جس میں کئی چھوٹی کہانیاں آپس میں انتہائی مشکل سے نظر آنے والے راستوں کے ذریعے ملی ہوئی ہوں، جبکہ دوسرا کام ایسی بھول بھلیاں تیار کرنا تھا جو ناول ہی کی طرح ضخیم ہو اور جس کے راستے کو مجوزہ ناول کے ہی طرح پیچیدہ ہوں، مگر پھر ہوا یوں کہ جو کام مکمل ہونے سے پہلے ہی کسی نے اسے قتل کر دیا۔ چینی پروفیسر جب ڈاکٹر البرٹ کے گھر پہنچا تو ڈاکٹر البرٹ یہ جان کر بہت خوش ہوتا ہے کہ وہ اسی شخص کی اولاد میں سے ایک شخص سے متعارف ہو رہا ہے جس کے ناول اور بھول بھلیوں کے بارے میں وہ تحقیق کرتا رہا ہے۔ ڈاکٹر البرٹ چینی پروفیسر کو بتاتا ہے کہ وہ اس کے چینی پردادا کے ناول اور بھول بھلیوں دونوں کا معمہ حل کر چکا ہے۔ وہ حل یہ ہے کہ ناول اور بھول بھلیاں در حقیقت ایک ہی چیزیں ہیں، یعنی ناول بھول بھلیاں بھی ہیں اور ناول بھی۔ ڈاکٹر البرٹ چینی پروفیسر کو بتاتا ہے کہ چینی ناول میں راستوں کی کثرت مکان نہیں زمان میں ہے، یعنی وہ ناول اپنے کئی راستوں میں ایک ہی وقت کے مختلف علاقوں میں پیش نہیں کرتا بلکہ راستے وقت میں کافی آگے تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر البرٹ کے مطابق چینی ناول نگار اپنی کہانی کے دوران کسی واقعے کو ایک سے زائد نتیجے پر تلاش کرتا چلا جاتا ہے اور ان کے نتائج سے نکلنے والے مختلف راستے کہیں آگے جا کر آپس میں مل جانے کا امکان بھی رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر البرٹ ایک آخری حیرت انگیز انکشاف یہ کرتا ہے کہ ناول میں خود اس کا اور اس سے ملنے والے چینی پروفیسر کا بھی ذکر ہے۔ یہ ذکر بھی ہے کہ چینی پروفیسر سے ملنے بیک وقت دو راستوں سے آیا ہے، ایک راستے سے دوست بن کر، دوسرے راستے سے دشمن بن کر۔ چینی پروفیسر حیرت انگیز انکشاف پر ششدر ہو کر رہ جاتا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر البرٹ سے ملنے جلنے دو راستوں پر چلتا ہوا آیا ہے، ان میں سے کسی ایک کا بھی انحراف نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ ان میں سے کسی ایک راستے پر چلنے کی تقدیر سے اجتناب کر سکتا ہے۔ در حقیقت ڈاکٹر البرٹ کی سنائی ہوئی کہانی اسے خود اپنی کہانی کے لیے بھی راستہ سجا دیا ہے۔ وہ ڈاکٹر البرٹ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور وہ پھر اپنا پستول نکال کر اسے قتل کر دیتا ہے۔ کہانی کا خلاصہ آپ نے پڑھا، دلچسپ لگا ہوگا اور شاید پیچیدہ بھی، لیکن یہاں میرا سروکار کہانی کے حیرت انگیز پلاٹ سے نہیں بلکہ میں آپ کی توجہ کہانی کے کردار اس چینی ناول نگار کی جانب دلانا چاہتا ہوں جس نے ایک ایسے ناول کا منصوبہ بنایا جس میں کہانی کو آگے بڑھانے والے امکانات کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ خادم ان میں کھو کے رہ جائے۔ آفتاب اقبال نے اگر بورخیس کی یہ کہانی کبھی پڑھی اور غور سے پڑھی تو اسے اندازہ ہو جاتا کہ مستقبل کی تاریخ کا جو امکانی طور پر کئی راستوں کو جاتا ہوا وہ دیکھ رہا ہے، اس کا ایک تصور بورخیس کے چینی ناول نگار کے مستقبل کے تصور سے بہت زیادہ مختلف نہیں۔ بس سمجھیے کہ دنیا کے سامنے کئی قسم کے مستقبلوں کی ایک وسیع و عریض بلکہ نات منقطم نقشہ پھیلا ہوا ہے اور دنیا کو کس یا کن راستوں پر سفر کرنا ہے یہ فیصلہ باورچیوں کے ہاتھ میں ہے، جو شوربے کی ایسی تیسی بھی کر سکتے ہیں، اس دنیا کے کئی حیرت انگیز ذائقوں کا مجموعہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن زمین کی کہانی جو رخ بھی اختیار کرے آخر میں اس زمین کو تباہ تو ہونا ہی ہے۔ یعنی مستقبل کے راستے بہت سے ہو سکتے ہیں لیکن بالآخر نکلیں گے ایک ایسے انجام کی طرف، ہے نا حیرت انگیز بات۔ 24واں حصہ۔ تقدیر کو بعض اتفاقات تشکیل دیتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آفتاب اقبال سلما سے یونیورسٹی کے باہر ملاقات کے فیصلے میں اس کی تجویز پوئٹک ایلیمنٹ بہت سوچ بچار کر رہے ہیں، لیکن اتفاق ہمیشہ ایسے ہی پوئٹک نہیں ہوتے۔ بعض اتفاقات ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اصل میں انتہائی بے معنی اور مزاح خیز ہوتے ہیں۔
لیکن ان کی سبب کسی کی زندگی میں بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ یہاں مجھے ایک فلم یاد آ رہی ہے، پلپ فکشن۔ اس کے دو مناظر اتفاقات کے اس عنصر کو واضح کرتے ہیں جو بیک وقت مزاح خیز اور بے معنی اور المناک ہیں۔ فلم میں جان ٹریولنا اور اس کا دوست ایک قتل کے بعد اپنی کار میں جا رہے ہیں۔ کار کی پچھلی نشست پر ایک لڑکا بیٹھا ہے جس نے واردات میں دونوں کے لیے مخبری کی تھی۔ ٹریولنا، اس کا دوست، اور واردات کے دوران پستول کا فائر سے موجودہ طور پر بچ جاتے ہیں۔ ٹریولنا اس معجزے کے بارے میں لڑکے کی رائے جاننے کے لیے پچھلی نشست پر رخ کرتا ہے۔ پستول اس کے ہاتھ میں اچانک سڑک پر کوئی بمپ آتا ہے، ٹریولنا کے ہاتھوں سے پستول جل جاتا ہے اور لڑکے کی کھوپڑی چٹک جاتی ہے۔ ایک اور منظر، بروس ولس اپنے گھر سے اپنے باپ کی دی ہوئی گھڑی اٹھانے کے لیے آتا ہے جو اس کے پارٹنر گھر خالی کرتے وقت اٹھانا بھول گئی تھی۔ گھر پر بروس ولس کے دشمن قابض ہیں جن کا نمائندہ جان ٹریولنا اس وقت واش روم میں ہے اور اسے بروس ولس کی آمد کی کوئی اطلاع نہیں۔ بروس ولس اپنی گھڑی اٹھاتا ہے، اپنے اپارٹمنٹ کو خالی مطمئن پا کر مطمئن ہوتا ہے اور ایک ڈبل روٹی اٹھا کر اسے گرم کرنے کے لیے ٹوسٹر پر لگا دیتا ہے۔ اسی دوران اسے میز پر ایک بندوق رکھی ہوئی ملتی ہے جس سے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے گھر پر دشمن آ چکے ہیں۔ فوراً بعد ہی واش روم سے فلش کے چلنے کی آواز آتی ہے جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ دشمن اس وقت واش روم میں ہے۔ بروس ولس بندوق واش روم کے دروازے کی جانب تان لیتا ہے۔ جان ٹریولنا باہر نکلتا ہے تو وہ خود پر بروس ولس کی بندوق تنی ہوئی دیکھ کر ہاتھ اوپر اٹھا دیتا ہے۔ ایک تناؤ سے بھرپور لمحہ، ٹینس مومنٹ۔ ٹوسٹر ڈبل روٹی گرم کر چکا ہے، وہ ایک کلک کی آواز سے ڈبل روٹی کو اوپر کر دیتا ہے۔ اس کلک کی آواز پر بندوق کے لبے پہ رکھی بروس ولس کی انگلی دب جاتی ہے اور جان ٹریولنا اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ جان ٹریولنا نے کار والے لڑکے کو مارنا نہیں چاہا تھا، اس نے اتفاقاً گولی چل گئی تھی۔ بروس ولس شاید اس وقت اس کو ٹریولنا کو مارنا نہیں چاہ رہا تھا۔ ٹوسٹر کی آواز پر اس کے اوزان ایک لمحے کے لیے خطا ہوئے اور ٹریولنا کی موت کا پیغام ثابت ہوئے۔ ٹریولنا نے جسے کسی اور کو اتفاقاً مار ڈالا ویسے ہی اتفاقاً خود بھی مارا گیا۔ بیک وقت مزاح خیز، بے معنی اور المناک، لیکن ہماری زندگیوں کے بڑے فیصلے کیا ایسے ہی مزاح خیز، بے معنی اور المناک پل میں نہیں ہو جاتے؟ 27 دسمبر کو بے نظیر نے جلسے سے خطاب کر لیا تھا۔ آفتاب اقبال کے مطابق جلسہ ناکام تھا، اسے راولپنڈی شہر میں کوئی نشست نہیں ملنے والی تھی۔ اس نے اپنے پھٹے ہوئے گلے کے ساتھ جتنا جوشیلا خطاب کرنا تھا کر لیا۔ مزید کوئی بھی محنت، کوئی بھی سیاسی داؤ پیچ اسے راولپنڈی شہر کی قومی صوبائی اسمبلی کی ایک بھی نشست نہیں دلا سکتا تھا۔ پھر بھی جب اس نے اپنی گاڑی کے باہر لوگوں کو یہ جوش سے نعرے لگاتے دیکھا تو ان کی طرف ہاتھ ہلانے کے لیے اپنی گاڑی کا سن روف سے گھر سے باہر نکل بیٹھی۔ بیک وقت، مزاح خیز، بے معنی اور المناک۔ 25واں حصہ۔ 31 دسمبر 2007 کی رات آفتاب اقبال اپنے بستر پر وسکی کی چسکیاں لگاتے ہوئے بینظیر بھٹو کے اپنی گاڑی سے سن روف سے سر ہلانے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اپنے آپ سے کہہ رہا تھا کہ why she had to do this۔ یہ وسکی ان کے والد سے کی شراب کی بوتلوں میں سے ایک تھی جنہیں وہ ان کتابوں کے ساتھ سنبھال کر اپنے گھر لے آئے تھے۔ جس روز وہ بہت اداس ہوتے وہ ان رنگ برنگی بوتلوں میں سے کسی ایک کا ڈھکن کھولتے، تھوڑی سی شراب گلاس میں ڈالتے اور ٹھنڈے پانی میں مکس کر کے ذرا ذرا پینے لگتے۔ وہ بار بار سوچ رہے تھے کاش کوئی بے نظیر کا سر دبا کر گاڑی کے اندر کر دیتا یا پھر اسے سختی سے جھڑک کر کہتا کہ سر اندر کر دو۔ انہوں نے سوچا اگر وقت وہ پیچھے موڑ پاتے تو چلا کر بے نظیر کو بتاتے کہ پنڈی شہر سے اسے کوئی سیٹ نہیں ملنے والی، وہ خواہ اپنی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالے، اپنا سر اندر کرے۔ پھر پتہ نہیں کب ان کی سوچ کا رخ اپنی زندگی کی جانب مڑ گیا۔ بے نظیر کی جانب سے اپنا سر گاڑی کے سن روف سے باہر نکالنے کی طرح آفتاب اقبال بھی اپنی لگائی نوکری چھوڑنے کا فیصلہ مزاح خیز، بے معنی اور المناک نہیں تھا؟ کیا انہیں سلمیٰ کے باپ کا بلف کال نہیں کر لینا چاہیے تھا؟ وہ بڑے آرام سے سلمیٰ کی زندگی سے نکل سکتے تھے یا کسی اور جگہ پر اپنا ٹرانسفر کرا سکتے تھے۔ کوئی تنازع پیدا کرنے کی کوشش میں ان سے زیادہ سلمیٰ بدنام ہو سکتی تھی اور اس کی امکانی بدنامی کا خیال اس کے باپ کو اس قسم کے تنازع پیدا کرنے سے باز رکھ سکتا تھا جس کی اس نے آفتاب کو دھمکی دی تھی۔ پھر آفتاب نے ایسا فیصلہ کیوں کیا تھا؟ بہت سوچنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ سلمیٰ انہیں کسی بھی قسم کے کٹہرے میں ان کے خلاف گواہی دیتی ہوئی کہیں نظر آئے۔ انہوں نے ایک ایسے دن کا ہی منظر اپنے ذہن میں دہرایا جس دن سلمیٰ کے والد نے سلمیٰ کو ان سے متعلق بتایا ہوگا اور سلمیٰ کچھ بول نہیں سکی ہوگی۔ انہیں معلوم تھا سلمیٰ ان کے خلاف گواہی دے کر
اپنے آپ سے دیانتدار نہیں رہ سکے گی، اس کے نتیجے میں اس کی شخصیت بکھر جائے گی، اس لیے وہ اسے امتحان میں ڈالنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ سلمیٰ نے ان پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا تھا۔ وہ اتنا بودا تھا کہ انہیں یقین نہیں تھا کہ سلمیٰ خود کچھ روز بعد اس کے بودے پن پر یقین آ جانا چاہیے تھا، لیکن ایک حقیقت کو محض چھپانے سے سلمیٰ نے اپنی نظروں سے کیوں گرا دیا تھا؟ کیا صرف ان کی ماں مذہب کے انکشاف سے ان کی وہ ساری حقیقت سلمیٰ کی نظر میں منقلب ہو گئی تھی؟ وہ اس سے پہلے دیکھ رہی تھی۔ کیا سلمیٰ بھی ان سے ویسے ہی نفرت کرنے لگی تھی جیسے دوسرے عام افراد کر رہے تھے؟ کیا سلمیٰ کو ان سے اپنے سابق محبت یاد کرتے اپنی گھن آتی تھی؟ اگر یہ سب تھا تو سلمیٰ نے یہ بہانہ کیوں بنایا کہ میں نے اسے جھوٹ بولا ہے؟ کیا اسے مجھے سے نفرت کو منطقی رنگ دینے کے لیے اس بودے الزام کی ضرورت تھی کہ میں نے جھوٹ بولا ہے؟ اس نے مجھ سے کوئی وضاحت مانگنے کی ضرورت کیوں محسوس نہیں کی؟ کیا اسے کوئی شک تھا میں کوئی منطقی وضاحت کر کے اسے توڑ دوں گا؟ وہ میری ماں کے مذہب سے اپنی شدید نفرت کی راہ میں کسی بھی قسم کی منطق، کسی بھی قسم کی وضاحت کو حائل نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ شاید وہ اس انکشاف پر اپنے والد کے سامنے شرمندہ ہی اس نہیں تھی کہ انہیں خاموشی سے اپنا متعلقہ ہر فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا ہو۔ آفتاب اقبال اس مسئلے پر بہت سوچ چکے تھے، اس روز بھی وہ یہی سوچ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک بال پین تھا۔ انہوں نے خود کو انگریزی کا ایک فقرہ بار بار دہراتے ہوئے پایا۔ اچانک انہیں یاد آیا ایسا ہی فقرہ انہوں نے اپنے والد کی ڈائری میں بھی پڑھا تھا۔ یہ انکشاف اتنا حیرت انگیز تھا، انہوں نے فوراً قلم اٹھایا اور میز پر لکھی ڈائری پر جس پر وہ اپنے والد کے برعکس کبھی کبھار کچھ لکھتے تھے، انگریزی کا وہ فقرہ لکھ ڈالا۔ اس کے بعد اسے حیرت سے تکنے لگے۔ انہیں اپنی رائٹنگ بھی اپنے والد سے مشابہ لگنے لگی۔ انہوں نے لکھا "Why you had to do this, سلمیٰ"۔